يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اور قرآن کا علم سیکھنے کی جو محبت ہے اس میں اضافہ فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس شروع کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت دعا سے۔ جیسا کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے اور ہم سب لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، ہمارا حساب کتاب آسان ہو، بلکہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس کے لیے یہ دعا حدیث میں بتائی گئی۔ یہ دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرے حساب کو آسان فرما دے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کا حساب لیا ہی نہ جائے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے، اس کا اعمال نامہ نہ کھولا جائے، بلکہ ایسے ہی اس سے درگزر کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ جس کا حساب نامہ کھل گیا اور جس سے سوال جواب ہوئے تو وہ تو برباد ہو گیا۔ یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ اس کے اعمال اسے جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بغیر حساب کتاب کے، ہمارے والدین کو، تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ تو اتنی خوبصورت دعا ہے، یہ ضرور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرے حساب کتاب کو آسان فرما دے، آمین۔ تو ہم اپنا رکوع شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 51 سے۔ پہلے اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو نہ بناؤ اولیاء دلی دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، فانہ منہم، تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی، نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ ولی جو کہتے ہیں نا، اولیاء جس کی جمع ہے، اس کا واحد ہے ولی، یعنی ولی وہ لوگ ہوتا ہے کہ جو دلی دوست ہوتا ہے۔ تو یہود و نصارہ سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اس سے ایسے تعلقات مراد نہیں ہے کہ جو روزمرہ کے تعلقات ہیں، کہ اگر آپ کے ہمسائے ہیں یا کام کی جگہ پر ہیں تو ان سے بد اخلاقی مراد نہیں ہے، بلکہ ایسے تعلقات کے جن سے آپ کا دین متاثر ہو۔ اور یہاں پر وجہ کیا بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں پر وجہ بتائی کہ بعضهم اولیاء بعض، یعنی وہ ایک دوسرے کے بھی دوست ہیں۔ تو نارمل حالات میں تو ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، لیکن جب بات مسلمانوں سے دشمنی کی آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ یعنی عیسائی جو ہے وہ کافر ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہے۔ اپنے اپنے ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جب مسلمانوں سے دشمنی کی بات آتی ہے تو یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یہود و نصارہ نے ایک گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودی اور عیسائی لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت دے دی تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا جائے اس سے دوستی نہ ہو یا اس سے محبت نہ ہو؟ تو یہاں پر یہ مراد لی گئی ہے کہ ایسی دوستی کہ جس سے دین متاثر نہ ہو، کیونکہ انسان جس سے نکاح کرتا ہے اس سے بہت یہ سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اہل کتاب ہے تو انسان میں اتنا یعنی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہ سکے، اپنی اولاد کو اپنے دین پر قائم رہ سکے۔ یہ نہ ہو کہ اہل کتاب سے اگر نکاح کیا تو بجائے اس کو اپنے دین کی طرف لانے کے انسان جو ہے وہ دوسروں اس کے دین میں چلا جائے۔ تو جہاں کیونکہ انسان جو ہے اس کا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس سے اس کا دلی تعلق ہوگا وہ اسی کے دین پر ہوگا۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی دین کی حفاظت کرو۔ اگر ان سے روزمرہ کے یا معاشرتی تعلقات ہیں بھی
تو وہ ایسے نہ ہو کہ وہ اپنے دین پر حاوی ہو، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر حاوی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی اقدار یا اپنا دین کب چھوڑتا ہے؟ جب وہ دوسروں کی ویلیوز سے متاثر ہوتا ہے، دوسروں کے دین سے، دوسروں کے اقدار سے متاثر ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے دین کو، دین والوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دوستی اختیار نہ کرو کہ جس سے تمہارا اپنا دین متاثر ہو۔ اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے آپ کو اس معاشرے میں لے جا کے سوچیں، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو وہاں پر یہ لوگ ایسے تھے کہ یہود و نصارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بھی آتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے تھے، تجارتی تعلقات بھی تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی دوستی میں مسلمانوں کے راز ان کو دینا شروع ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت ان کے خلاف جنگیں بھی ہو رہی تھیں، ان کے خلاف تدبیریں بھی کی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مشورے بھی ہوتے تھے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا کرے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو اگر کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ اپنے دین کو نقصان پہنچائے گا، نہ صرف اپنے دین کو بلکہ اپنی جماعت کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اور پھر قرآن نے ہمیں ان کی روش بھی قرآن نے بتا دی کہ سورۃ بقرہ میں جیسے آتا ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی جب تک آپ ان کے طریقے پہ نہیں جائیں گے نا تو وہ کسی طرح بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور پھر جو کوئی ان کے طریقے پہ جائے گا، ان کے اقدار کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا، یعنی اس کا جو ہے وہ حشر بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جائے گا اور اپنے دین کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر ان سے دوستیوں کے بڑے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کا جو اپنی دوستی اپنی جماعت سے ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کہا گیا نا، یہود و نصارہ کو مغضوب علیہ قوم کہا گیا، یعنی ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ پھر ان کی اس طرح سے مذہبی رسومات یا ان کی گیدرنگز وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر شراب نوشی بھی ہوتی ہے، جہاں پر شرک بھی ہوتا ہے، تو اگر مسلمان ان سے دوستی رکھیں گے، اس طرح کی محفلوں میں جائیں گے، تو وہ انہی مغضوب علیہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جن کی کاروائیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اور پھر یہاں یہ ہے کہ اسلامی جماعت کے سوا دوسروں سے دوستی لگانا جو ہے نا، وہ دین اسلام کو ایک طرح سے چھوڑنے کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے ہم ان کی خیر خواہی نہیں کریں گے یا پھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کیونکہ اگر ان سے بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، تو انسان ان کو دین کی طرف نہیں بلا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے، آپ کے گھر میں بھی آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس بھی یہودی عورت کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ آتی، اور اسی طرح یعنی بہت سے واقعات ہیں کہ عام حالات میں ان سے ملنا جلنا منع نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنی ویلیوز کو، اپنی دین کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا قدم نہ بڑھائے بلکہ انسانوں پر انحصار کرے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے، تمام مسلمانوں کو خوش کرنے کی بجائے یا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملنے کی بجائے، وہ آم، ظالموں کے ساتھ ان کے ملتے ہیں یا ان کی پرواہ زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہی یہاں پر ظلم ہے کہ اگر انسان مستقبل کے اپنے خطرے سے بچنے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے یہود و نصارہ کی دوستی اختیار کرے تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ اور پھر کہا فطر الذین، چنانچہ آپ دیکھیں گے فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یساریون وہ دوڑ کر جاتے ہیں، فیہم ان میں، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرۃ کہ ہم کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں، فعسى اللہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتی بالفتح کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے، او امر من عنده یا اپنی طرف سے کوئی معاملہ لے آئے، فیصبحوا علی ما اسروا تو وہ ہو جائیں جو انہوں نے دل میں چھپا رکھی تھی، فی انفسہم نادمین تو وہ اس پر نادم ہو جائیں۔ اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، تو دلوں میں مرض کن لوگوں کے ہے؟ جن کو منافقین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک جیسے ایک شخص ہے نا کہ کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، اگر تو جس سائڈ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس سائڈ پہ جھک جاتا ہے، یعنی اگر تو مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملے گی تو وہ فوراً ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور اگر جہاں پر دیکھے گا کہ مسلمانوں کو ناکامی ہو رہی ہے یا پھر یہ کہ وہ مشکلات میں ہیں تو وہ جلدی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو منافق لوگ ہیں، وہ غیر مسلموں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی محفلوں میں بھی آتے ہیں، اور یہاں پر جو مرض ہے نا وہ ان کا نفاق کے مرض سے مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اور پھر یہ کہا
کہ یساری اونا، یعنی وہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. کس بات میں وہ کوشش کرتے ہیں؟ کہ یعنی وہ نفاق کی جو ان کی بیماری ہے نا، وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے کے لیے بے قرار ہیں. اب وہ کیا ہے، ایسے شخص کو ابن الوقت بھی کہا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ ایسا شخص جو آج کی دنیا میں اس کو کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سمارٹ، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ جدھر فائدہ ہوتا ہے ہم ادھر ہی جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو منافقت کہا، کہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، ان کا انحصار، ان کا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں پر ہے. اور جہاں پر ان کو تھوڑا سا بھی کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو اسی سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اپنے دین کو بھی بیچنے سے باز نہیں آتے. اب منافقین کیسے لوگ تھے کہ ان کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ اگر تو ہم صرف مسلمانوں کی طرف آ گئے تو مسلمان تو ابھی جو مالی طور پر بہت کمزور ہیں، جنگوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو سخت مصیبت میں ہم پھنس جائیں گے. اور پھر یہ کہ جب کفار جو تھے وہ مالی طور پر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، پھر ان کی حکومت بھی تھی، تو اس میں انہیں یہی بات یقینی نظر آتی تھی کہ اگر تو ایسا ہوا کہ مسلمان فتح پا گئے تو ہم جلدی سے اس سائڈ پر آ جائیں گے. اور کبھی وہ کافروں کو جا جا کر قسمیں کھا کر اپنی حمایت کا یقین دلاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ مسلمانوں کو فتح مل جائے، یا پھر مسلمان غالب آ جائیں. تو پھر کیا ہوں گے کہ وہ فوراً مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے، ان باتوں پر نادم ہونے لگیں گے. یعنی نادم کس بات پہ انسان ہوتا ہے؟ کہ جو برا خیال اس کے دل میں ہو یا برا کام اس نے کوئی کیا ہو، اس پہ ندامت ہوتی ہے. تو پھر جب ان کی یہ منافقت کھل جائے گی اس وقت ان کو پھر یہ شرمندگی ہوگی. لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی اس روش سے پھر بھی باز نہیں آتے. اور آگے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مسلمانوں کو فتح سے نوازا، اور پھر ان کی منافقت جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یقول الذین آمنو، اور پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کہیں گے، یعنی ان منافقین کے بارے میں کیا کہیں گے، اہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں، انہم لمعکم، کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے. اب یہاں پر اسی چیز کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ جلدی سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تاکہ جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا یا جو بھی دنیاوی فائدہ صحابہ کو ملا، ہم اس میں شامل ہو جائیں گے. بہت سی جگہوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اگر تو جنگ میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، کہ ہم اگر ان کے ساتھ ہوتے تو قتل ہو جاتے، مارے جاتے، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. اور اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا تو پھر یہ فوراً ان کے ساتھ ہمدردی جتانے کے لیے اور مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے شامل ہو جاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے یعنی صحابہ کیا کہیں گے جب ان کو فتح مل جائے گی، تو وہ حیران ہوں گے کہ یہی لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے پاس جا کے قسمیں کھاتے تھے، انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر ان کی قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کا پول کھولا ہے کہ منافقین آ کے کہتے ہیں کہ ہم قسمیں کھا کھا کے مسلمانوں کو بھی اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ حبطت اعمالہم، اب ان کے اعمال کس وجہ سے ضائع ہو گئے؟ کہ منافقین جو تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، ہر کام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کس وجہ سے؟ ان کی منافقت کی وجہ سے. یعنی ان کے دل میں جو مرض ہے اس نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے اور خسارہ اٹھانے والے ہو گئے. اور خسارہ کہاں؟ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ. یعنی دنیا میں جو ان کی منافقت کھل گئی جس کی وجہ سے ان کو تمام مسلمانوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت میں جو ان کی منافقت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، تم میں سے جو بھی کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، ان دینی ہی، اپنے دین سے، فسوف، تو یقیناً جلد ہی، یأتی اللہ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ، بقوم یحبہم، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المومنین، وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، اعزت علی الکافرین، اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غنی ہونے کی صفت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا،
دین سے پھرنے کو کہتے ہیں مرتد ہونا کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری کائنات بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جائے، پوری کائنات بھی عبادت کا انکار کر دے، پورے انسان بھی عبادت کا انکار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیونکہ انسان اگر کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کم مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت مخلوق ایسی ہے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے پیدا کیے گئے وہ رکوع کی حالت میں، بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں۔ تو ہم اگر نماز میں سستی کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ اس طرح احسان کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، دین سے پھرنا دو طرح کا، یا تو یہ کہ وہ دین سے بالکل نکل جائے گا، یا پھر یہ کہ دین کے احکام پورے نہیں کرے گا، دین کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کا کام اگر کوئی نہیں کرے گا، جس لیول پہ بھی کوئی کر سکتا ہے یا دین کی کوئی بات پھیلا سکتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جو ایسا کام کریں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان مرتدوں کو کہا ہے، یعنی جو لوگ دین سے پھر گئے، یا پھر جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ مرتدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی بہت سے لوگ مرتدین تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی دین سے اگر پھر جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ کی صفت بیان کریں، جی یہ جو کہا گیا نا کہ یحبہم و یحبونہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اصحاب رسول تھے، اور وہ ان کی کیا خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اذلۃ علی المومنین۔ اذلہ کہتے ہیں کہ نرم دل، یعنی کمزور، لیکن اس سے مراد بزدلی نہیں ہے بلکہ نرم دلی ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ مومنوں پر بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ تو یہاں پر سختی سے مراد بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ کافروں کے مقابلے میں یعنی وہ بہت بہادر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ان سے لڑائی میں بالکل بھی گریز نہیں کرتے۔ تو اگر اس کی ہم عملی مثال دیکھنا چاہیں تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذلۃ علی المؤمنین، یعنی مومنوں کے لیے بہت نرم دل تھے۔ کہاں وہ اتنے بڑے حکمران ہیں اور اتنے مطلب ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ بہادر صحابیوں میں سے ایک ہیں کہ شیطان ان کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا، اور کہاں اتنے نرم دل ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں ایک بوڑھی عورت ان سے بات کرنے کے لیے ان کو کافی دیر، ایک ایک گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ روک کے کھڑی ہے، لیکن وہ آرام سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ اور ان کی محفل میں کوئی بھی شخص اٹھ کے ان پہ اعتراض کر سکتا ہے، کسی فیصلے کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو قوت پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب بات کافروں کی آتی ہے تو کافروں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ پرعزم، بہادر اور سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آج دیکھا جائے تو آج الٹا ہمارا حال ہے کہ مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ہی گلا کاٹنے پہ لگے ہوئے، اور بجائے کافروں کے ساتھ سختی کے اپنے بھائیوں کا جو ہے نقصان کرتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے کافروں کے مقابلے میں سخت ہونے کی بجائے کافروں سے ڈرتے ہیں، اور یہ کہ کافر ناراض نہ ہو جائیں۔ اب آج ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ جگہ جگہ مصیبت میں ہیں، لیکن دوسرے مسلمان تمام ممالک کس لیے چپ ہیں کہ ہمارے اپنے دنیاوی فائدے متاثر نہ ہوں۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں جو مومن ہیں، اصلی مومن ہیں، لیکن ہم لوگ اس لیے کافروں کے مقابلے میں نرم ہیں یا پھر کافروں سے کے مقابلے میں بزدلی اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہماری دنیا متاثر نہ ہو جائے، ہمارے ملک کے یہ مفادات ہیں، تو اس وجہ سے اپنے مومن بھائیوں کا ساتھ دینے سے گریزاں ہیں۔ تو یہاں پر صحابہ اصل مومن کون ہے کہ جو مومنوں کے مقابلے میں، مومنوں کے معاملے میں بہت نرم ہے، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، سخت کوشش کرتے ہیں، یعنی بامقصد زندگی گزارتے ہیں۔ اور جہاد کیسے کہ اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ اور پھر کس لیے ان کا جہاد کا مقصد کیا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے وہ بہت کوشش کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور ان کو ملامت گر کی کوئی بھی ملامت پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کو ڈراتی نہیں ہے۔ اور ملامت کس لیے کی جاتی ہے کہ انسان جس کام پر ہو اس کام سے رک جائے، لیکن ایسی کوئی بھی ملامت جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے آج جو مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم ملامت کیا، ہم تھوڑی سی اپنی دنیاوی فائدے کو سیکریفائس کرنے کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کافروں کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔
اور ان لوگوں کا کیا تھا کہ ان لوگوں کا ایمان مضبوط تھا. ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا ان کے اوپر بھی، اور جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی یہ یہاں پر اس آیت کے حصے میں یہ وضاحت کی گئی کہ یہ جو فضل تھا یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. کوئی اس سے ہدایت مانگتا ہے، کوئی اس سے دنیا مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے. اور یہاں پر واسع کے ساتھ علیم بھی کہا گیا، یعنی اپنے علم میں بھی بہت وسعت والا ہے. اور نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، انما ولیکم، تمہارا ولی جو ہے، تمہارا دوست، اللہ اللہ تعالیٰ ہے. جیسے پیچھے کہا گیا نا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو پھر دوست کس کو بنائیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست خود اللہ تعالیٰ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کا جو سچا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت انسان سے بہت بڑی ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ تو جواباً محبت کرتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے انسان سے محبت کرتا ہے. انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں، مطلب اس کی پوری زندگی میں جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کا خیال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ انسان کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ ہو. اللہ تعالیٰ سے محبت کوئی ایسی جذباتی محبت نہیں انسان کی ہوتی کہ اگر انسان کو کچھ مل جائے تو وہ یہ کہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اور یہ دیا، اور جب تھوڑی سی آزمائش آئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی چھوڑ دے یا دین کے دائرے سے نکل جائے، یا پھر یہ کہ یعنی جو تھوڑا بہت دین کا کام کر رہا تھا یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھا تو اس سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کی دوستی ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان والے ہیں. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ ایمان والوں کا ذکر کیا. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ. یعنی یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے جو ایمان والوں کے دوست ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہاری دوستی تو اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے ہے. اور ایمان والے کیا ہیں؟ کہ جو خالی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. یعنی مال اور جان دونوں چیزوں سے جہاد کرتے ہیں، دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرتے ہیں. مال میں جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا وہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کی جان پہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت حق ہے، وہ بھی ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. تو یہاں پر رکوع سے مراد ہے یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت یا اللہ تعالیٰ کی دوستی کیسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، کہ جو ایمان والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں اور جو اس کی کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے نہ وہ کسی کے سے شیئر کر سکتا ہے، کیونکہ اپنے اپنے ایمان کے مطابق ہر شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ اٹھاتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ لفظوں میں بیان کر سکیں. یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جو ہر انسان کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اپنے حساب سے اس کی فیلنگ ہوتی ہے. اور یہ ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جو صرف لین اور دین کے ساتھ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ دیا تو ہمیں اچانک اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہو گئی، یا پھر اگر ہم سے کچھ لے لیا یا کوئی مصیبت آ گئی تو پھر ہم اس وقت یہ کہ پریشان ہو کر دعائیں مانگنے لگے، اور جب تھوڑی سی اچھے حالات آ گئے تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہر ہر چیز کو دیکھ کے انسان کے دل میں آتی ہے. کوئی ایسی نعمت، اگر کوئی آپ کو پہلے کوئی نعمت ملی وہ یاد آ جائے، کسی مصیبت سے بچ گئے، یا کوئی آپ کو علم حاصل ہو گیا، کوئی ایسی اچھی بات آپ کو پتہ چل گئی، آپ کوئی اچھی بات آگے پہنچانے کے قابل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی صلاحیت دی کہ جس سے آپ کسی اور کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو جگا سکیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو کوشش بھی وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں بھی انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے، کسی کی کوئی ہابی ہوتی ہے، تو کوئی جتنا بھی اس کو منع کرے وہ مصیبت اٹھا کے بھی وہ کرتا ہے. اگر بچوں کو دیکھا جائے، اگر گیمز وغیرہ کا ان کو شوق ہے تو وہ آپ ان کو جتنا بھی منع کر لیں وہ کسی طرح بھی آنکھ بچا کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے، کیونکہ اس چیز کی محبت ہوتی ہے دل میں. اسی طرح اور بھی کوئی ہابی ہو اگر کوئی بھی، تو انسان اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے.
تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی نا دل میں، تو اس کے راستے پہ جانے کے لیے انسان خود کوشش کرے گا، اپنی عبادت میں اچھا ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو چلانے کی کوشش کرے گا، جتنا اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی پاسبلٹی ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ کوشش کرے گا۔ اور پھر یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اس سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اچھی دعا ہے، اللہم انی اسألک الحب، یعنی اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے، اور اپنی محبت بھی وہی عطا کر سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی اپنی محبت بھی اللہ سے ہی مانگیں، اور پھر اللہ کے رسول کی محبت بھی اسی سے مانگیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست بنائے گا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو دوستی ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں اگر انسان کی کسی بااثر شخص سے تھوڑی بہت جان پہچان بھی ہو، دور پار کا رشتہ دار بھی ہو، تو انسان کھینچ کھینچ کے اس سے تعلق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، یا وہ ہمارا دوست ہے، یا ہمارے پہنچ یہاں تک ہے۔ لیکن یہاں پر کس چیز کی اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں؟ اللہ کی دوستی کی، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پورے کائنات کا، ہر خزانے کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے دوستی ہو جائے گی، اگر اس سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اور مسلمانوں کی جماعت سے محبت ہوگی، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آئے گی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائے گا، اپنا ولی بنائے گا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بنائے گا، تو وہ مومنوں کا بھی دوست ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر والذین آمنوا، ایمان والوں کو، یعنی ایمان کے ظاہری تقاضے بھی پورے کرے گا کہ جو جماعت کے ساتھ ہیں تقاضے، یعنی جو معاشرتی زندگی کے تقاضے ہیں، پھر باطنی تقاضے جو انسان کی اپنی ذات تک ہیں، جو عبادات تک ہیں، جو اس پر ذاتی فرائض ہیں، ان کو بھی پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ حزب اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جماعت کو، اور اس میں جو بھی گروہ شامل ہیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں یہی یقین دہانی کرائی کہ بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو کافر اور منافقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے، اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے، وہ سچ ثابت ہوئے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو لشکر کہا گیا، مومنوں کو کہا گیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بغیر دیکھے ایمان لائے، دنیا اور آخرت میں وہی غالب آنے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں پر ہمیں شرائط بھی بتا دی نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کون لوگ کامیاب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو گئی، ایمان والوں کی دوستی نصیب ہو گئی۔ اور پھر کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جماعت سے نکل جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس کو کفر کہا گیا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کفر، کہ احکامات کا انکار کرنا، بالکل سرے سے ہی جماعت سے نکل جانا، ملت سے نکل جانا۔ لیکن ایک کفر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک حدیث میں کہا گیا کہ سباب المسلمی سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ فسق ہے یا گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اب یہ جو کفر ہے نا، یہ اصل میں ایسا کفر تو نہیں ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، لیکن یہ کفر اصغر کہا گیا اس کو، یعنی ایک ایسا کفر ہوتا ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے، تو اس سے دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا، جیسے مسلمان کو قتل کرنا، پھر اس کے بعد جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف فیصلے کرنا، وہ بھی کفر ہے۔ تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں آ جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نہ تو ولایت حاصل ہوگی، اور نہ ہی وہ حزب اللہ میں شمار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جو اسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کافروں سے دوستی کی منع کیا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہا ہے کہ کافروں کی دوستی انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی برباد کرتی ہے، اور انسان اپنے دین کو، اپنی ویلیوز کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان سے متاثر ہو کے آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دوستی سے، ایسی ولایت سے منع فرمایا ہے
کہ جو آپ کے دین کو متاثر کریں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان اپنے ساتھ رہنے والوں کے جو عقائد ہیں، جو افکار ہیں، ان سے متاثر ہوتا ہے، اتنا کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گروہوں کے ساتھ ہی دلی دوستی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دلی دوستی رکھو، اور ایمان والوں کے ساتھ دلی دوستی رکھو۔ تو ہم تھوڑا سا اس کا ایک دیکھ لیتے ہیں ان آیات کا کیا خلاصہ ہے۔ یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا یہاں پر رکوع، اور پھر یہاں پر کچھ منافقوں کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور کچھ دین سے مرتد ہونے والوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اور دین سے مرتد ہونا جو ہے وہ صرف اور صرف دین سے یعنی انکار کر دینا، ایسا زبانی انکار کر دینا نہیں، بلکہ دین سے مرتد ہونا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا یا اس کی نافرمانی کرنا، یا کسی درجے میں بھی جو ہے نا وہ سرکشی دکھانا، وہ بھی دین سے مرتد ہونے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی کی شرائط بھی بتائی گئی کہ نماز، زکوٰۃ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں سے محبت جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دوستی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ میں شمار فرمائے، آمین۔ اور اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے تعلقات کی اجازت دی، لیکن وہ تعلقات کون سے ہوں؟ وہ دلی دوستی نہ ہو، وہ ایسی دوستی نہ ہو کہ جس میں مسلمانوں کو نقصان ہو یا اپنے ذاتی دین کو نقصان ہو۔ اور پھر اگر جیسے یہود و نصارہ سے کوئی تعلق قائم کیا بھی جائے تو وہ اس میں پھر بھی اپنا ایمان جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایمان جیسے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اس میں کہ ایک واقعہ تھا کہ مسلمان ایک خاتون نے یعنی کسی نان مسلم سے، جس طرح یہ اہل کتاب ہیں کرسچن وغیرہ، ان سے شادی کر لی۔ اور جب شادی ہوتی ہے نا تو اس وقت تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے دین پر قائم رہیں گے، ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے یا کسی کے عقائد ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جو اس کی ڈیتھ کا یعنی تھا، جیسے کوئی فیٹل ڈیزیز تھی کہ اب اس کی ڈیتھ جلدی ہو جائے گی۔ تو اس کی ماں جو پہلے ناراض تھی وہ آ گئی، اور آخر کار اس نے اپنے بیٹے کو منا لیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس کا فیونرل جو ہے وہ اپنے طریقے پر کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی بیوی نے بہت کہا کہ نہیں، یہ تو اب مسلمان ہو گیا یا میرے ساتھ ہے، یا جس طرح بھی میرے ساتھ شادی کر لی ہے اس نے۔ تو اس نے ماں نے خیر اس کو منا لیا، اور وہ ساری زندگی اپنی ماں سے ناراض رہا تھا۔ تو اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا فیونرل آپ کرسچن طریقے سے کریں۔ تو اس سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ہم یہ نہیں اس میں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ آپ کر لیں شادی، اور اس کے بعد آپ کے بچے بھی بے دین ہو رہے ہیں اور خود بھی بے دین ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز سے منع فرمایا گیا، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ان سے قریبی دلی دوستی اور تعلق رکھنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اولادیں جو ہیں وہ دین سے باہر نکل جائیں تو اس کا سارا وبال کس پر ہوتا ہے؟ اسی والدین پر ہی وبال ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس طرح کے تعلق قائم کیے کہ وہ دین سے باہر لوگوں سے، تو پھر اپنے بچوں کو دین کے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ یعنی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں پر خاص طور پر جو بچے دین کی، جن کو نہیں دین کے بارے میں تعلیم دی جاتی، وہ اس چیز کو اتنا فینٹیسائز کرتے ہیں، کرسمس کو اتنا زیادہ کرتے ہیں، اور مسلمان پیرنٹس بڑے خوشی سے کرسمس کی چیزوں میں ان کو شامل کر رہے ہیں، اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس چیز کی آگاہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیز ایک چھوٹی سی، یہ نہیں ہے کہ وش نہیں ہے صرف، یہ جو ہے یعنی شرک میں آ جاتا ہے کہ آج یہود و نصارہ جو ہیں، نان مسلم جو ہیں، وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ قوم ہے، تو مسلمان کسی نہ کسی طرح اپنی ملت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کو مطلب یہ ہے کہ ان کے بچے سلام کرنے پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، مسلمانوں سے اپنا تعلق ظاہر کرنے پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم یہود و نصارہ کے ہم ساتھ مل جائیں یا ان کی ہم قوم میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم بھی ویسے ہی ترقی یافتہ لگیں، یا مسلمان بیکورڈ ہیں یا مسلمان کنٹریز اس وقت مشکل حالات میں ہیں تو ہم کسی طرح بھی ان سے اپنا تعلق شو نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ یعنی نرم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کافروں کے مقابلے میں وہ سخت ہوتے ہیں، اور کافروں کو جو ایک جان ہو کر اتحاد کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور اپنے دین پر فخر بھی کریں۔ کوئی بھی ایسے کوئی کتنی بھی ترقی یافتہ قوم ہے، ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کی ویلیوز پر ہیں، اور ہمیں کسی بھی مطلب اس چیز کی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ باطل کے راستے پہ ہوتے ہوئے اتنے فخر سے وہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں اور فخر سے اپنے دین کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، اپنی ویلیوز کو،
لیکن ہم جو ہیں وہ اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنی ویلیوز سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو تھوڑا سا ماڈرن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تھوڑا سا دین سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اپنے لباس میں، اپنی ویلیوز میں، تاکہ ہم ان جیسے نظر آئیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ چیز بتائی کہ ان جیسے نظر نہ آؤ، ان سے دوستی نہ کرو، ورنہ تمہارا بھی حشر انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے دین پر قائم رکھیں، اور اپنے فخر کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ ہم لوگ جو تھوڑی سی یہاں پر ڈسکشن کرتے ہیں، تھوڑی سی آیات روز کی سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔